الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالی کی توفیق کے ساتھ آج ہماری سورۃ الحجر شروع ہو رہی ہے۔ اس کی آیات 99 ہیں اور اس کے 6 رکوع ہیں۔ قرآن مجید کی ترتیب کے اعتبار سے اس سورت کا نمبر 15 ہے اور ترتیب نزولی نازل ہونے کے اعتبار سے اس کا نمبر 54 ہے۔ باقی رہا سورت کا نام تو وہ ہے الحجر۔ الحجر اس جگہ کو کہتے ہیں جسے پتھروں سے گھیرا گیا ہو، جیسا کہ خانہ کعبہ کے ساتھ جو حطیم بنا ہوا ہے اس حطیم کو بھی حجر کہہ لیتے ہیں۔ حجر یحجر اس کا مطلب روکنا بھی ہوتا ہے، تو الحجر سے مراد وہ جگہ جہاں عام لوگوں کا آنا جانا ممنوع ہو، یہ بھی اس کا معنی ہو سکتا ہے۔ باقی رہا یہ سوال کہ اس سورت کا نام سورۃ الحجر کیوں رکھا گیا، تو اسی سورت کی آیت نمبر 80 وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ۔ اصحاب الحجر یہ پورا ایک واقعہ ہے حجر والوں کا، اس واقعہ کی مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ الحجر رکھا گیا۔ وہ واقعہ کیا ہے؟ اللہ تعالی نے چاہا تو انشاءاللہ آیت نمبر 80 میں اس کا بھی تھوڑا سا مطالعہ کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را، یہ حروف مقطعات میں سے ہے جس کے بارے آپ جان چکے ہیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ ان کا معنی اور مفہوم کوئی بھی نہیں جانتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی علم نہ تھا اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے کسی کو بتلایا، تو یہ ایک چیلنج بھی ہو سکتا ہے ان فصیح اور بلیغ لوگوں کو جو عربی دان ہیں اور بڑی مہارت رکھتے ہیں، ان کے لیے چیلنج بھی ہے کہ اس کا ایک آیت بنانا یا قرآن کریم کی کوئی صورت بنانا تو درکنار اس کے ایک حرف کا معنی بھی تم بیان کرنے سے قاصر ہو۔ علی کل حال تلک آیات الکتاب وقرآن مبین، تلک یہ آیات ہیں، الکتاب کامل کتاب کی، وقرآن مبین اور واضح قرآن کی۔ یہاں ترجمہ الکتاب کا آپ نے کرنا ہے کامل کتاب کی۔ جی تلک یہ اسماء اشارات میں سے ہے جس کا مطلب حقیقتاً تو وہ ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھار ضرورت کے لیے اس کا ترجمہ یہ بھی کر لیا جاتا ہے۔ آیات آپ جانتے ہیں آیات ان کی جمع ہے، قرآن کریم کی آیات یا عام نشانیاں ان پر یہ لفظ بولا جاتا ہے۔ الکتاب، الکتاب جو ہے اس میں الف لام کی نا کئی قسمیں ہوتی ہیں۔ الف لام استغراقی ہوتا ہے، عہد ذہنی ہوتا ہے، اور بھی ہوتے ہیں، تو یہ ہے الف لام استغراقی۔ جیسے آپ نے الحمدللہ، الحمد اس کا مطلب کیا کرتے ہیں؟ تمام تعریفات، تو وہ تمام ترجمہ کس کا ہوتا ہے؟ الف لام کا۔ اس کا مطلب ہو گیا تمام، اور حمد تعریف کو کہتے ہیں۔ اسی طرح الکتاب کامل کتاب، مکمل کتاب، گویا اس کا ترجمہ کتاب اکیلا کتاب کرنا یہ مناسب نہیں ہے، بلکہ مکمل کتاب یا کامل کتاب کی۔ تو یہ الکتاب اور قرآن یہ دونوں مبالغہ کے لیے مصدر ہیں۔ مصدر آپ جانتے ہیں جس کا مطلب اردو میں دیکھ لیں، لکھنا، پڑھنا، بولنا، چلنا، پھرنا، نون الف نا آخر میں آ رہا ہے، یہ اردو میں پہچان ہوتی ہے مصدر کی۔ تو یہ مصدر ہیں لیکن اسم مفعول کے معنی میں ان کا استعمال ہوا ہے، یعنی الکتاب المکتوب کے معنی میں ہے، اور قرآن
مقروء کے معنی میں ہے مصدر، لیکن معنی کون سا ہوگا؟ اسم مفعول والا۔ اور آپ جانتے ہیں نا ضارب کہتے ہیں مارنے والے کو، مضروب اسم فاعل ہوتا ہے جس کو مار پڑی ہے، جس پر کام واقع ہوا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ اسم مفعول۔ تو یہ اس کلام کی آیات ہیں جو بے شمار بار لکھا جا چکا ہے۔ الکتاب کا مطلب لکھا ہوا، یعنی ایسی کتاب ہے، ایسا کلام ہے کہ جس کی آیات مبارکہ کئی مرتبہ لکھی جا چکی ہیں۔ اور یہ جو آگے ہے وقرآن، تو قرآن یہ بھی ہم نے کہا کہ ہے مصدر، کیونکہ اس کا مطلب ہوگا نا پڑھنا، لیکن اس کا معنی اسم مفعول والا ہی ہوگا جس طرح الکتاب کا ہوا مقروء، تو اس کا مطلب یہ ہو جائے گا بے حد و حساب پڑا ہوا، یعنی ایک تو مبالغہ ہے، دوسرا یہ مصدر ہے، اور تیسرا آپ نے کیا یاد رکھنا ہے کہ اسم مفعول کے معنی میں ہے۔ اسی طرح سورۃ الواقعہ میں بھی فرمایا انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون، بلا شبہ یہ یقیناً ایک باعزت پڑھی جانے والی چیز ہے جو ایک ایسی کتاب میں ہے جو چھپا کر رکھی ہوئی ہے۔ تو لوح محفوظ میں لکھے جانے اور سیدنا جبرائیل علیہ السلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر قیامت تک نہ اس کے لکھنے والوں کا شمار ہو سکتا ہے اور نہ ہی پڑھنے والوں کا شمار ہو سکتا ہے۔ پھر خوبی یہ کہ یہ کتاب ہے تو کامل اور قرآن ہے تو ہر بات کو کھول کر بیان کرنے والا ہے۔ تو اس بات پر مسلمانوں کا ایمان ہے اور ہونا بھی چاہیے کہ قیامت تک اس جیسی ایک سورت کیا ایک آیت بھی بنانا مشکل نہیں بلکہ ناممکن ہے۔ آگے ہے مبین، الکتاب و قرآن، آگے ہے مبین۔ مبین کا مطلب ہوتا ہے واضح۔ تو یہاں مفسرین نے دو مفہوم مراد لیے ہیں، یعنی وضاحت کے لیے دو مفہوم بیان کیے۔ ایک کیا ہے کہ یہ قرآن اپنے احکام کو واضح کرتا ہے، قرآن کریم کے اندر جو احکامات بیان ہوئے ہیں ان کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے، واضح کر کے بیان کرتا ہے۔ ایک معنی یہ بیان کیا، اور دوسرا مفسرین نے کہا ہے کہ قرآن انسان کو تمام تر کیفیات سے آگاہ کرنے والا ہے۔ مثال کے طور پہ اس کی پیدائش کون کون سا مرحلہ ہے بڑی تفصیل کے ساتھ قرآن بیان کرتا ہے، پھر پیدائش سے لے کر موت تک کی جو کیفیات ہیں اس کو بیان کرتا ہے، اسی طرح مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا اور اس کے بعد کیا کچھ ہونا ہے قرآن کریم اس بارے بھی بڑی تفصیل کے ساتھ رہنمائی کرتا ہے۔ تو خلاصتاً مبین کے دو معنی مفسرین نے بیان کیے۔ ایک مطلب کیا ہے کہ قرآن کریم کے اندر جتنے احکامات بیان ہوئے اس کو کھول کر بیان کرنے والا ہے، اور دوسرا مطلب کیا کہ انسان کی جو زندگی ہے، انسان کی پیدائش سے قبل، پیدائش کے بعد، لڑکپن، جوانی، بڑھاپا، اور اس کے بعد مرنے کے بعد کیا جو احوال ہیں قرآن کریم اس پر بڑی تفصیل کے ساتھ روشنی ڈالتا ہے۔ آگے فرمایا ربما، بہت بار، یودو چاہیں گے، الذین وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، لو کاش، کانو وہ ہوتے، مسلمین مسلمان۔ ربما جو ہے نا یہ حروف جارہ آپ نے پڑھے ہیں، باؤ تاؤ کاف لام واو منذ مدخلا ربا حاشا من عدا فی عن علا حتی الہ، 17 حروف جارہ ہیں، ان میں سے کیا لفظ آیا؟ ربا۔ تو ربا جو ہے یہ دو معنوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، قلت کے لیے بھی اور کثرت کے لیے بھی، یعنی ربا تکثیر اور تقلیل دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس کا معنی کبھی اگر تقلیل کے لیے ہو تو کرتے ہیں بسا اوقات، کسی وقت، اور اگر ربا تکثیر کے لیے ہو، کثرت کے لیے ہو، تو پھر اس کا ترجمہ کرتے ہیں بہت بار یا اکثر اوقات۔ تو
اصل میں یہ با کے اوپر شد ہے ربا، لیکن ساتھ چونکہ ما کا اضافہ کیا گیا، ربا ما اس طرح بھی ہے لیکن تخفیف کے لیے ربا ما پڑھ لیا گیا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہاں ربا کون سا ہے، تقلیل کے لیے یا تکثیر کے لیے؟ اس میں اختلاف ہے، کئیوں نے اسے تقلیل کے لیے استعمال کیا تو اس کا مطلب کیا کیا، کسی وقت، اور کچھ نے کہا کہ نہیں بلکہ یہ تکثیر کے لیے ہے، انہوں نے ترجمہ کر لیا بہت بار۔ پہلے ہم آیت مکمل کرتے ہیں، بعد میں پھر دیکھتے ہیں کہ اس کا ترجمہ مناسب کیا لگتا ہے۔ جی آگے ہے یودو، ودا یا ودو مودت اسی سے ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے چاہنا۔ مودت اور محبت ایک ہی اس کا مطلب ہے، مترادف کلمات ہیں دونوں، محبت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، محبت اور مودت دونوں ہی، چاہیں گے۔ الذین کفروا لو جو ہے کاش، تمنی، ترجی وغیرہ، اگر آپ نے گرامر میں پڑھے ہیں تو یہ بھی آپ سمجھ سکتے ہیں، لو تمنی کے لیے ہے یا ترجی کے لیے، یہ بھی ہم انشاءاللہ بھی دیکھتے ہیں۔ اچھا پہلے دیکھتے ہیں ربما، اس بارے اختلاف ہے، تو ہم نے ذکر کیا کہ دونوں آراء موجود ہیں۔ ہمارے نزدیک زیادہ راجح وہی ہے جو مغنی اللبیب کے جو مصنف ہیں انہوں نے ذکر کیا کہ یہ کثرت کے لیے ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر اس کو قلت کے لیے لیا جائے تو پھر ربما کا مطلب ہوگا کسی وقت، یعنی کل قیامت کے دن یا اس کے بعد جو آگے جہنم میں جانا ہے اور ساری آگے ڈیٹیل ہے، تو کسی وقت یہ کافر چاہیں گے کہ کاش ہم بھی مسلمان ہوتے۔ تو گویا ایک مرتبہ تو نہیں وہ چاہیں گے، اصل مطلب کیا ہے کہ جب بھی ان کو سزا ملے گی، جیسے اس کی مثال دنیا میں لیں، کسی آدمی سے کوئی غلط کام ہو گیا تو بعد میں جب اس کو سزا ملی یا وہ پریشان ہوا تو وہ بار بار سوچتا ہے کاش میں نے ایسا نہ کیا ہوتا۔ یعنی جب بھی اس کو وہ ٹینشن پہنچے گی، مصیبت آئے گی، تو فوری اس کو ابتدا یاد آئے گی کاش میں نے اس وقت ایسا نہ کیا ہوتا، کاش اس وقت میں ایسا نہ کرتا۔ تو یہ ایک مرتبہ احساس نہیں ہوتا، بلکہ اپنی غلطی کا احساس آدمی کو بار بار اور طرح طرح کے مواقع پر ہوتا ہے۔ تو یہ جب لوگ کافر انہیں جہنم میں ڈالا جائے گا، اس وقت بھی یہ چاہیں گے کاش ہم مسلمان ہوتے۔ پھر جیسے جیسے جہنم میں عذاب کے اندر شدت آتی جائے گی، پھر ان کی یہی خواہش ہوگی کہ کاش ہم مسلمان ہوتے۔ تو گویا یہ کثرت کے لیے، ربا کو کثرت کے لیے بنانا یہاں زیادہ مناسب ہے۔ ترجمہ زیادہ مناسب کیا ہے کہ ہم ربما کا کریں کہ بہت بار، اکثر اوقات کافر لوگ چاہیں گے کہ وہ کاش مسلمان ہوتے۔ اچھا پھر یہ جو لو ہے تمنی کے لیے ہے، تمنی اور ترجی میں کیا فرق ہے؟ گرامر میں پڑھتے ہیں، یہاں صرف دہرا رہا ہوں۔ تمنی ہوتا ہے ایسی چیز کی خواہش جو ناممکن ہو، کہتے ہیں نا ہماری تو تمنا ہی رہ گئی کہ وہ آدمی یہ کر کے پھر دنیا سے رخصت ہوتا۔ تو تمنا ایسی چیز کو کہتے ہیں کہ جس کی خواہش ناممکن ہو، اور جس کی خواہش وغیرہ ممکن خواہش جو ہے اسے ترجی کہا جاتا ہے۔ تو یہاں تمنی مراد ہے، کیونکہ اب وہ ان کی خواہش پوری تو نہیں ہو سکتی کہ وہ دنیا میں دوبارہ آئیں اور آ کر پھر نیک اعمال کریں اور پھر اللہ قیامت قائم کرے، ایسا تو نہیں ہوگا۔ اس لیے یہاں لو کو ہم کیا بنائیں گے؟ تمنی کے لیے۔ یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، یہاں یہ یاد رکھیں کہ یہ سورت چونکہ مکی ہے اور مسلمان جب ہر طرف سے کمزور تھے اور تقریباً مغلوب ہو چکے تھے، سمجھے جاتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے کہ آپ گھبرائیں مت، وہ وقت بھی آنے والا ہے جب یہ سارے کافر خواہش رکھیں گے، آرزو اور تمنا کریں گے کہ کاش ہم بھی مسلمان ہوتے۔ جیسا کہ کئی مقامات پر اس کا ذکر ہے،
سورۃ المؤمنون دیکھیں آیت نمبر 99، حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فيما تركت كلا انها كلمة هو قائلها۔ اسی طرح سورۃ الانعام آیت نمبر 27 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، تو یہ خواہشیں کرتے رہ جائیں گے۔ اسی طرح مستدرک حاکم جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 242 حدیث نمبر 2954 میں یہ حدیث آپ کو مل جائے گی۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے اسے صحیح قرار دیا ہے اور اس مفہوم کی اور کئی احادیث بھی موجود ہیں۔ حدیث کیا ہے؟ جناب ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جہنم والے جہنم میں جمع ہو جائیں گے اور ان کے ساتھ اہل قبلہ میں سے وہ لوگ بھی ہوں گے جنہیں اللہ چاہے گا، تو کفار مسلمانوں سے کہیں گے کیا تم مسلم نہیں تھے؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں؟ کفار کہیں گے پھر تمہارے اسلام نے تمہیں کیا فائدہ دیا کہ تم بھی ہمارے ساتھ آگ میں پہنچ گئے ہو؟ وہ کہیں گے ہمارے کچھ گناہ تھے جن کی وجہ سے ہم پکڑے گئے۔ انہوں نے جو کچھ کہا اللہ تعالیٰ اسے سنے گا، اور جو اہل قبلہ میں سے ہوں گے ان کے متعلق حکم دے گا کہ وہ نکال لیے جائیں۔ تو جب جہنمی یہ دیکھیں گے تو کہیں گے کاش ہم بھی مسلم ہوتے اور ہم بھی اس طرح نکال لیے جاتے۔ جناب ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت مبارکہ تلاوت فرمائی، الف لام را تلک آیات الکتاب وقرآن مبین ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کافر ایک موقع پر نہیں بلکہ کئی مواقع پر یہ خواہش کریں گے، اسی لیے ہم نے ربما کا ترجمہ کیا کیا؟ بہت بار، اکثر اوقات۔ جی آگے ہے ذرہم یأکلوا ویتمتعوا، ذرہم آپ انہیں چھوڑ دیں، یأکلوا وہ کھائیں، ویتمتعوا اور وہ فائدہ اٹھائیں، ویلہہم اور انہیں غفلت میں ڈالے رکھے، الامل امید، فسوف پس عن قریب، یعلمون وہ جان لیں گے۔ ذرہم ہم تو ضمیر ہے، ذر یہ واحد مذکر مخاطب اور فعل امر ہے مثال واوی سے، اس کا امر اور مضارع استعمال ہوتا ہے، باقی صیغوں کے لیے ترک یترک وغیرہ سے مشتقات استعمال ہوتے ہیں۔ یلہہم یہ ہم آخر میں ضمیر ہے، اور یلہی یہ لہون باب افعال کا فعل مضارع یلہی ہے، اس کے آخر میں یا نہیں آئی، اور یأکلون یتمتعون آخر میں نون تھا لیکن آیا کیوں نہیں؟ ذر کے جواب کی وجہ سے، یعنی جو جواب امر ہوتا ہے نا وہ مجزوم ہوتا ہے، اس لیے آخر سے نون گر گیا اور وہاں سے یا گر گئی، یا پھر لام امر پوشیدہ ہے اس سے پہلے، اس کے جواب میں آخر سے جو یا ہے وہ گر گئی۔ تو یأکلوا یتمتعوا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ کفار کی زندگی کا بس مقصد ہی یہی ہے، کھانا پینا اور فائدہ اٹھانا، بس یہی ان کا خاص مقصد ہے، اس لیے قرآن کریم نے اس کو بیان کیا۔ آگے ہے العمل۔ العمل ایسی امید کو کہا جاتا ہے کہ جسے حاصل کرنا بعید ہو، بہت دور ہو، بہت زیادہ مشکل ہو۔ اس ضمن میں دو احادیث وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلی حدیث مسند احمد جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 18 اور حدیث کا نمبر ہے 11138۔ جناب ابو سعید خدری
رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم غرز بین یدیہ غرزا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آگے ایک لکڑی گاڑی، ثم غرز الی جنبہ آخر، پھر ایک اس کے پہلو میں گاڑی، ثم غرز الثالث فابعدہ، پھر تیسری اس سے دور گاڑی، ثم قال، پھر آپ نے پوچھا فرمایا هل تدرون ما هذا، صحابہ کرام سے آپ نے سوال کیا کیا تم جانتے ہو کہ یہ کیا ہے؟ قالوا اللہ ورسولہ اعلم، انہوں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ قال، آپ نے فرمایا هذا الانسان وهذا اجلہ، یہ انسان ہے اور یہ اس کی اجل ہے، موت ہے، وهذا املہ، اور یہ اس کی آرزو ہے، یتعاطى الامل یختلجہ دون ذلک، وہ آرزو حاصل کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے اور اس کے حاصل کر لینے سے پہلے اس کے راستے میں اجل موت رکاوٹ بن جاتی ہے۔ یہ ہے دنیا کی مثال۔ دوسری حدیث سلسلۃ الصحیحہ جلد نمبر 15 اور صفحہ نمبر 3 ہے، حدیث کا نمبر 3427 ہے۔ جناب عبداللہ ابن عامر رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلاح اول هذه الامة بالزہد والیقین ویہلک آخرها بالبخل والعمل، اس امت کے اول کی درستگی زہد اور یقین کے ساتھ ہے اور اس کا آخری حصہ بخل اور عمل کے ساتھ ہلاک ہوگا۔ تو یہ جو عمل ہے نا، امید کرنا، اور وہ بھی ایسی چیز کی امید کہ جس کا حاصل کرنا انسان کے یا تو بس میں نہیں ہے یا بہت زیادہ مشکل ہے، تو یہ کافروں کو ہی زیبا ہے، کرنے دیجئے انہیں، چھوڑ دیں ان کو۔ فسوف یعلمون، پس ان قریب یہ جان لیں گے۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قیامت بہت زیادہ قریب ہے، اس لیے فرمایا نا اقتربت الساعہ، قیامت قریب آ چکی ہے۔ وہم فی غفلۃ معرضون، آتا ہے کہ وہ ابھی بھی غفلت میں اعراض کر رہے ہیں، روگردانی اختیار کر رہے ہیں، یعنی ابھی بھی ان کو علم نہیں کہ قیامت قریب آ چکی ہے۔ تو آپ نے فرمایا فسوف یعلمون، پس عن قریب، مضارع پر اگر سین سیعلمون یا پھر سوف داخل کر دیا جائے سوف یعلمون، تو سوف یا سین کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عن قریب، بڑی جلدی ہی یہ جان لیں گے۔ کیا جان لیں گے؟ یہی جانیں گے کہ یہ مسلمانوں کا دین ہی اصل دین تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمیں تلقین کیا کرتے تھے اور نصیحت کیا کرتے تھے وہی حق تھا۔ اور یہ کب جانیں گے؟ قیامت کے دن۔ کفار مکہ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرتے تھے، تنگ کرتے تھے، تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کو چھوڑیے، ان کے حال پر رہنے دیجیے، ان قریب یہ جان لیں گے، پتہ چل جائے گا ان کو۔ آگے فرمایا وما اہلکنا من قریۃ الا ولها کتاب معلوم، وما اور نہیں، اہلکنا ہم نے ہلاک کیا، من قریۃ کسی بستی کو بھی، الا مگر، ولها اس حال میں کہ اس کے لیے، کتاب لکھا ہوا وقت، معلوم مقرر کیا ہوا تھا، اور ہم نے کسی بستی کو ہلاک نہیں کیا مگر اس حال میں کہ اس کے لیے ایک وقت مقرر لکھا ہوا تھا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ لکھا ہوا وقت کیا ہے؟ کہ جب تک وہ وقت رہا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے انہیں مہلت دی، یہ نہیں کہ انہوں نے ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا اور آپ کا مذاق اڑایا، اور اس معاملہ میں جو روش بھی انہوں نے اختیار کی، باری تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے فوری طور پہ گرفت نہیں کی۔ اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ اگر ہم نے فوری طور پہ گرفت نہیں کی تو وہ یہ سمجھ لیں کہ ہماری گرفت ہوگی ہی نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ جو وقت ہم نے لکھا ہوا ہے اس وقت کے مطابق ہر ایک نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اسی کے بارے آگے فرمایا ما تسبق من امت اجلها وما يستأخرون، ما نہیں، تسبق آگے نکل سکتی، من امت کوئی امت بھی، اجلها اپنے
مقررہ وقت سے، وما یستأخرون اور نہ ہی پیچھے رہ سکتی ہے۔ کوئی امت اپنے مقرر وقت سے نہ آگے بڑھتی ہے اور نہ وہ پیچھے رہتے ہیں۔ مراد کیا ہے کہ نہ وہ وقت مقرر سے پہلے ہلاک ہو سکتی ہے اور نہ وقت مقرر پر ہلاک ہونے سے بچ سکتی ہے۔ جو اللہ تعالی نے لکھا ہے اس کے مطابق ہی ہوگا۔ آگے فرمایا وقالوا اور انہوں نے کہا یا ایھا الذی اے وہ شخص نزل اتاری گئی علیہ اس پر الذکر نصیحت انک بے شک تو لمجنون یقیناً دیوانہ ہے۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہہ رہے ہیں؟ انک لمجنون، یقیناً تو دیوانہ ہے۔ اسی آیت کریمہ میں دو طرح کے مذاق اڑائے ہیں انہوں نے ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ ایک کیا ہے کہ اس پر نصیحت اتاری جاتی ہے جی، گویا یہ بھی اس کو مانتے نہیں تھے بلکہ یہ بھی استہزاء کی ایک صورت ہے، اور دوسرا تو واضح الفاظ میں کیا کہا کہ تو ایک دیوانہ ہے۔ یہ لام تاکید کے لیے یقیناً تو مجنون ہے، یقیناً تو دیوانہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے باغ دہل سب کے سامنے یہ الفاظ وہ کہتے تھے، اور اس کی یعنی استہزاء کی بدترین صورت یہ تھی کہ انہوں نے اس بات کو بہت زیادہ مشہور کر رکھا تھا۔ صحیح مسلم، یہ آپ ایک حوالہ نوٹ کریں، صحیح مسلم ہے اور حدیث کا نمبر ہے 868۔ زماد ازدی معروف تھا، ازد قبیلے کا آدمی ہے۔ مکہ میں جب داخل ہوا تو بات چونکہ بہت زیادہ مشہور کر دی گئی تھی کہ یہاں ایک آدمی ہے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ وہ مجنون ہے۔ اسے جب علم ہوا تو اس نے چاہا کہ کیوں نہ میں اس کو درست کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوتا ہے اور آپ کو کہتا ہے کہ میں آپ کا علاج کرتا ہوں۔ علاج کی پیشکش جب اس نے کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گواہی کون دے سکتا ہے، بس آپ نے اتنا کیا، خطبہ مسنونہ پڑھا۔ جیسے آپ نے خطبہ مسنونہ پڑھا، یہ خطبہ مسنونہ وہی جو جمعے میں آپ سنتے ہیں، ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ، یہ والا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خطبہ مسنونہ پڑھا، اس نے پھر درخواست کی کہ آپ ذرا ایک مرتبہ پھر پڑھیے۔ آپ نے دوبارہ پڑھ دیا۔ تیسری مرتبہ پھر اس نے کہا 12 پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ بھی خطبہ پڑھا۔ اس نے اس خطبہ کی بے حد تعریف کی اور ساتھ ہی مسلمان ہو گیا۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا علاج کرنے کے لیے جو آیا تھا اس کا خود علاج ہو گیا۔ لیکن یہ یہاں والے لوگ کس قدر ہٹ درم اور ضدی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی تسلیم کرنا تو درکنار، بلکہ آپ کے خلاف باتیں کر رہے ہیں، آپ کا استہزاء اور مذاق اڑا رہے ہیں۔ یہاں ایک اضافی بات یاد رکھیے کہ الذکر جو ہے نا، الذکر نزل علیہ الذکر، الذکر نصیحت کو کہتے ہیں، اور نصیحت سے مراد ہر وہ چیز ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے، اور آپ پر جو وحی نازل ہوئی ہے اس وحی میں قرآن بھی شامل ہے اور حدیث بھی شامل ہے۔ گویا اللہ تعالی نے جو قرآن میں فرمایا نا دوسری جگہ پر، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، عموماً آپ نے دیکھا ہوگا اس کا ترجمہ اور مفہوم یہی آگے بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ ہم ہی قرآن کو نازل کرنے والے ہیں اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ ترجمہ ایسے نہیں ہے، بلکہ الذکر سے مراد نصیحت ہے، اور نصیحت میں قرآن بھی شامل ہے اور حدیث بھی شامل ہے۔ اس پر تمام علماء کا اتفاق بھی ہے۔ گویا جس طرح قرآن کی ذمہ داری اللہ تعالی نے لی ہے، اسی طرح حدیث کی حفاظت کی ذمہ داری بھی اللہ تعالی نے لی ہے، اور یہ بڑی شاندار مثال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان نبوت سے نکلے ہوئے الفاظ
آج تک الحمدللہ زبر زیر اور پوری امانت داری کے ساتھ الحمدللہ محفوظ ہیں. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، یہ آیت بھی آگے انشاءاللہ آنے والی ہے. اچھا، اس سے پہلے کیا ہے؟ لو ما تأتینا بالملائکہ ان کنت من الصادقین. لو ما، کیوں نہیں. یہ لو ما جو ہے اسے کہتے ہیں حرف تحزیز، تا، حا، ضاد، یا اور پھر ضاد، صاد ضا، صاد ضاد، تحزیز. اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کام پر کسی کو ابھارنا. لو ما، کیوں نہیں. تأتینا، تو لے آتا ہمارے پاس، بالملائکتی، فرشتوں کو. اتایتی کا مطلب آنا ہوتا ہے، لیکن آگے با جو ہے نا الملائکت سے پہلے جو با ہے، یا آپ گرامر میں پڑھتے ہیں با کی کئی قسمیں ہیں، تو اس با کو کہتے ہیں تعدیہ، متعدی. اس سے ترجمہ الٹ ہو جاتا ہے. تو لاتا ہمارے پاس، بالملائکتی، فرشتوں کو، ان اگر کنتا، تو ہے، من الصادقین، سچوں میں سے. اگر تو سچوں میں سے ہے تو ہمارے پاس فرشتوں کو کیوں نہیں لے آتا. اس کا جواب آگے اللہ تبارک و تعالی نے یہ دیا، ما ننزل الملائکۃ الا بالحق وما كانوا اذا منظرین. ما نہیں، ننزل ہم اتارتے، الملائکۃ فرشتوں کو، الا بالحق مگر حق کے ساتھ، وما اور نہیں، کانوا وہ ہوں گے، اذن اس وقت، منظرین مہلت دیے جانے والے. اذن اس کا ترجمہ جب ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھار تب یا اس وقت بھی کر لیا جاتا ہے. تو ان کی خواہش کیا تھی، مطالبہ کیا تھا کہ فرشتے ہمارے سامنے آ کر گواہی دیں کہ یہ واقعی اللہ تبارک و تعالی کا سچا پیغمبر ہے، اس کی پیروی اختیار کرو. تو یہ مطالبہ انہوں نے کئی مقامات پر اللہ تبارک و تعالی نے اس کا ذکر کیا کہ فرشتوں کا انہوں نے مطالبہ کیا تھا. سورۃ الانعام آیت نمبر 8 دیکھ لیں، وقالوا لولا انزل علیہ ملک، اس پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا. سورہ زخرف آیت نمبر 53، سورہ فرقان آیت نمبر 21-20 اور کئی مقامات پر انہوں نے اس طرح کی بات، اللہ تبارک و تعالی نے اس طرح کی بات ان کی دہرائی ہے. اس کا جواب باری تعالی نے کیا دیا، ما ننزل الملائکۃ الا بالحق، یعنی فرشتے تو عین اس وقت نازل ہوتے ہیں جب کسی شخص کی موت کا وقت آ جاتا ہے، یا کسی قوم پر عذاب کرنے کا قطعی فیصلہ اللہ تبارک و تعالی فرما لیتے ہیں. اس کے بعد کسی قسم کی کوئی مہلت نہیں دی جاتی. تو یہ اللہ کا قانون ہے، قانون بدل نہیں سکتا. کفار قریش کا جو مطالبہ تھا کہ فرشتے ہم پر نازل کیے جائیں، وہ آ کر ہمیں بتائیں، اس کا ایک جواب تو اللہ تبارک و تعالی نے یہی دیا. ان کے اسی اشکال کا ایک اور انداز سے اللہ تعالی نے جواب دیا، انا، بے شک ہم، نحنو ہم ہی، نزلنا ہم نے ہی اتارا، الذکر نصیحت، وَإِنَّا اور بے شک ہم، لہو اس کی، لحافظون یقیناً حفاظت کرنے والے ہیں. آیت کافی معروف ہے اور الحمدللہ ہر ایک کو یاد ہے. اس کا ترجمہ جو ہے نا اردو زبان میں بڑی کوشش بھی کر لیں لیکن ہو نہیں پاتا. مثال کے طور پہ دیکھیں، اس جملے میں اللہ تعالیٰ نے تاکید کو بڑی مرتبہ استعمال کیا، جیسے انا، شروع میں ہے نا انا نحنو، انا، اس میں بھی ہم نے ترجمہ ہے، تاکید، نا کا ترجمہ ہم نے. دوسری مرتبہ پھر نحنو کا لفظ استعمال کیا، نحنو کا مطلب بھی کیا ہے، ہم نے. تیسری مرتبہ پھر کہا نزلنا، اس میں بھی نا، اس کا مطلب کیا ہے، ہم نے. گویا 3 مرتبہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو اپنی طرف منسوب کیا کہ اس کو اتارنے والا میں ہوں. یہ قرآن نبی کی طرف سے نہیں ہے، بلکہ یہ قرآن بڑی تاکید کے ساتھ اللہ تعالی نے فرمایا کہ اس کو اتارنے والا میں ہوں. فرمایا نزلنا الذکر، الذکر نصیحت. تو گویا اللہ تعالیٰ کا کہنا ہے کہ اے کافرو،
تم نصیحت لانے والے کو دیوانہ کہہ رہے ہو، جبکہ یہ قرآن اس کی طرف سے نہیں بلکہ ہماری طرف سے ہے، اور یہ بھی یاد رکھنا ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تم جو بھی کہہ لو، ایمان نہ لاؤ، تمہارے ایمان نہ لانے سے کیا قرآن ختم ہو جائے گا؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ الوسیط میں قاضی اسماعیل بصری رحمہ اللہ کا واقعہ موجود ہے۔ ان سے پوچھا گیا کہ قرآن سے پہلے بھی تو کتابیں آئیں، ان کی حفاظت کیوں نہ ہو سکی؟ اس میں کیا راز ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے ان کی حفاظت انسانوں کے ذمے لگائی تھی، جیسا کہ سورۃ المائدہ آیت نمبر 44 میں فرمایا انا انزلنا التوراۃ، اور آخر میں فرمایا بما استحفظوا من کتاب اللہ، بے شک ہم نے تورات اتاری، اور آگے فرمایا کہ اس لیے کہ وہ اللہ کی کتاب کے محافظ بنائے گئے تھے۔ جبکہ قرآن کی حفاظت قاضی اسماعیل بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ذمے لی ہے۔ اس کی اور بھی کئی حکمتیں بیان کی جا سکتی ہیں، جیسا کہ قرآن و حدیث قیامت تک کے لیے ہے تو تمام لوگوں کے لیے ہے، جبکہ اس سے پہلے ہر کتاب ایک خاص قوم کے لیے ہوتی تھی۔ اس لیے چونکہ یہ آخر تک ہے، کئی قسم کے احوال انسانوں پر آتے ہیں، کبھی غلامی کا دور آتا ہے، کبھی زوال کا دور آتا ہے، کئی قسم کے ادوار آتے ہیں، تو کیا اس میں قرآن ضائع ہو جائے؟ نہیں، بلکہ غیر مسلم اس بات کے معترف ہیں کہ سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب قرآن ہے، اور سب سے زیادہ پڑھی جانے والی چیز حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور بھی اس کی کئی حکمتیں بیان ہو سکتی ہیں۔ یہاں ایک اور بات کی طرف بھی اشارہ کرنا ضروری سمجھتا ہوں، وہ یہ ہے آج کل ایک بہت بڑا فتنہ پھیلا ہوا ہے۔ وہ فتنہ کیا ہے؟ فتنہ انکار حدیث۔ باقاعدہ طور پہ خود آپ کو لوگ ملیں گے، جی ہم منکرین حدیث ہیں، ہم حدیث کو نہیں مانتے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا، حدیث کا نہیں۔ دلیل کیا ہے؟ جی دلیل یہی آیت ہے۔ تو اس کی وضاحت میں نے پچھلی آیت میں بھی کی ہے نا، کہ الذکر نصیحت کو کہتے ہیں، اور نصیحت سے مراد صرف قرآن نہیں ہے بلکہ نصیحت میں حدیث بھی ہے۔ آپ کہتے ہیں نا یہاں نصیحت ہوگی، آپ بھی بیٹھیں، ہو سکتا ہے نصیحت کرنے والا قرآن کی کوئی آیت بھی نہ پڑھے، احادیث سے واقعات بیان کر کے اس کو نصیحت کر دے۔ گویا قرآن اور حدیث دونوں نصیحت ہیں، اور الذکر کی تفسیر میں آج تک کسی نے بھی حدیث کو جدا نہیں کیا۔ اور اس کی کیفیت بھی آپ دیکھ لیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس دنیا کائنات میں واحد نبی ہیں؟ نہیں، آپ سے پہلے کئی انبیاء کرام تشریف لائے۔ کیا کسی ایک نبی کی سیرت اس انداز کے ساتھ جمع ہوئی ہے پہلے؟ ہرگز نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے صحابہ کرام، تابعین، محدثین، ائمہ کرام، علماء، اور آج تک یہ سلسلہ چلتا گیا، الحمدللہ ان کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی نے جس طرح قرآن کی حفاظت فرمائی ہے، بالکل اسی طرح حدیث کی حفاظت بھی فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام احوال، ایک ایک آپ کا لمحہ، ایک ایک گزرا ہوا آپ کا وقت، ایک ایک کیا ہوا آپ کا فعل من و عن الحمدللہ محفوظ ہے۔ ہمارا مطالعہ وسیع نہ ہو وہ ہماری غلطی ہے۔ کوئی ایک ایسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل، قول، فعل وغیرہ نہیں ہے جسے قلم بند نہ کیا ہو، جسے آگے بیان نہ کیا ہو۔ اور ساتھ ہی بات بھی یاد رکھیں کہ اگر ہم حدیث کو جدا کر دیں، قرآن پر عمل نہ صرف یہ کہ مشکل بلکہ بالکل ناممکن ہے۔ اس پر پہلے بھی کئی مرتبہ ڈسکس ہو چکی ہے کہ قرآن میں ہے اقیموا الصلاۃ، نماز پڑھو، بھائی کیسے پڑھنی ہے؟ اسی طرح اور کئی چیزیں ہیں، حج ہے، حج کرو۔ حج کیا ہوتا ہے؟ کہاں کرتے ہیں حج؟ کیا ارکان ہیں اس کے؟ کب کیا جاتا ہے؟ کون کرتا ہے؟ کیوں کیا جاتا ہے؟ زکوٰۃ کیا ہوتی ہے؟ کسے کہتے ہیں؟ اور کئی ایسی قرآن مجید میں چیزیں ہیں جن کی تفسیر حدیث کے علاوہ ممکن ہی نہیں ہے۔
امی جان سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا نا تو آپ نے کیا فرمایا تھا؟ کان خلقہ القرآن۔ اسی طرح اور کئی ایسی چیزیں موجود ہیں، مشہور احادیث۔ تو ایک صحابی رسول کوئی مسئلہ بن گیا، فیصلہ لے کر آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور ساتھ قسم کھا کر کہا کہ آپ ہمارے درمیان کتاب اللہ کے ساتھ فیصلہ کریں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آگے سے تاکیدی کہا کہ میں کتاب اللہ کے ساتھ ہی فیصلہ کروں گا، جو آپ نے فیصلہ فرمایا قرآن میں موجود ہی نہیں ہے، لہذا یہ قرآن نے ہی حکم دیا ہے۔ چلیں اتنا یہاں تک تو ہے نا کہ قرآن کی بات ماننی ہے، تو قرآن نے کہا ہے کہ رسول کی بات مانو۔ رسول کی بات کیا ہے؟ احادیث ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 31 دیکھیں، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو۔ اسی طرح سورہ آل عمران آیت نمبر 32 دیکھ لیں، قل اطیعوا اللہ والرسول، کہہ دیجئے اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو۔ گویا قرآن نے ہی ہمیں تعلیم دی ہے کہ ہم اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانیں۔ اس ضمن میں تیسری بات کی یاد رکھیے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو حدیث کا انکار تو نہیں کرتے، لیکن حدیث کو ثانوی حیثیت دیتے ہیں۔ یہ بات بھی درست نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بات کر رہے ہوتے اور ساتھ کہتے کہ اگر چاہو تو قرآن کی یہ آیت بھی پڑھ لو، جیسے بھی ہم نے وہ روایت پڑھی نا اسی سورت کی ابتدائی 2 آیات کی تفسیر میں جو حدیث ہم نے بھی ذکر کی ہے، تو کیا ہے آپ نے ساری پہلے حدیث خود بیان کی ہے، بعد میں کہا یہ آیت بھی ہے، تو وہ پہلے حدیث بیان ہوئی ہے اور بعد میں قرآن مجید کی آپ نے آیت پڑھی ہے۔ تو ہمارے ہاں یہ جو چلتا ہے نا کہ ہم جلسہ شروع کر رہے ہیں، پروگرام شروع ہو رہا ہے تو سب سے پہلے تلاوت قرآن ہوگی، ہم یہ جھوٹ بولتے ہیں، سب سے پہلے تلاوت نہیں ہوتی، سب سے پہلے نقابت ہوتی ہے۔ اسٹیج سیکرٹری جو ہے وہ آ کر اپنی بات کرتا ہے، پہلے تھوڑا سا تعارف کرواتا ہے، گویا اس نے اپنی بات کر لی ہوئی ہے، اب تلاوت بعد میں شروع ہو رہی ہے۔ الفاظ کیا کہتا ہے جی؟ باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن کریم سے ہوگا، آغاز تو پہلے کا ہو چکا ہے۔ اس لیے قرآن بھی ہمارے ہاں اہم ہے اور حدیث بھی ہمارے ہاں اہم ہے، دونوں کا رتبہ ایک ہے۔ ہاں صرف فضیلت اتنی ہے قرآن کی کہ قرآن کریم کے سارے الفاظ من و عن اللہ تبارک و تعالی کی کلام ہے، حدیث رسول کے مفہوم جو ہے وہ تو اللہ تعالی کی طرف سے ہے، لیکن الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں۔ دوسرا فرق چلیں یہ یاد رکھ لیں کہ قرآن کا ایک حرف پڑھنے پر حدیث نے بتا دیا کہ 10 نیکیاں کم از کم ملتی ہیں۔ حدیث کے معاملہ میں تعیین نہیں کی گئی کہ حدیث کا ایک حرف پڑھو گے تو اتنی نیکیاں ملیں گی۔ ہاں ویسے حدیث پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری دعا کی ہے، نظر اللہ امرأ سمع منا حدیثا، مختلف الفاظ آئیں گے، فحفظہ ووعاہ، اللہ تبارک و تعالی اس چہرے کو تر و تازہ رکھے جو ہم سے ایک حدیث سیکھتا ہے، سنتا ہے، اسے یاد رکھتا ہے اور آگے پہنچاتا ہے۔ وہ حدیث پڑھنے کا بھی اجر ملتا ہے، قرآن پڑھنے کا بھی اجر ملتا ہے، لیکن قرآن کے اجر کی تعیین کر دی گئی کہ اتنا اجر ملتا ہے، حدیث کے پڑھنے کی تعیین اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے نہیں ہوئی۔ تو یہ 2 فرق آپ یاد رکھ لیں۔ چلیں جی آگے دیکھیں، باری تعالی فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ، وَلَقَدْ اور بلا شبہ یقیناً، ارسلنا ہم نے بھیجے، من قبلک آپ سے پہلے، فی شیع الاولین پہلے لوگوں کے گروہوں میں، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے آپ سے پہلے اگلے لوگوں کے گروہوں میں رسول بھیجے۔ شیعہ جو ہے نا، شین یا عین یہ جمع ہے شیعہ، اور اس کی واحد کیا ہے؟ شیعتن، شین یا عین اور گولتا، شیعہ۔ معنی کیا ہے کہ لوگوں کا
ایسا گروہ جو ایک طریقے اور مذہب پر متفق ہو، خواہ وہ نیک ہو یا بد. لیکن یہاں برے شیعہ، بری جماعت کے معنی میں یہ استعمال ہوا ہے. اس کی دلیل سورۃ الانعام آیت نمبر 159 ہے. ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. بے شک وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین کو جدا جدا کر لیا اور کئی گروہ بن گئے تو کسی چیز میں بھی ان سے نہیں. ہاں سورہ صافات آیت نمبر 83 میں نیک والا معنی بھی آتا ہے. وَإِنَّ مِن شِيَعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، اور بے شک اس کے گروہ میں سے ابراہیم علیہ السلام بھی ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ آپ کے ان جھٹلانے والے اور استہزاء کرنے سے آپ رنجیدہ نہ ہو، غمگین نہ ہو. ہر زمانے میں کفار نے انبیاء کی اسی طرح ہنسی اڑائی ہے. آگے فرمایا کذالک، اسی طرح نسلکہ، ہم اسے چلاتے ہیں، فی قلوب المجرمین، مجرموں کے دلوں میں. بلکہ اس سے پہلے وما یأتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، وما اور نہیں، یأتیہم ان کے پاس آتا، من رسول کوئی رسول بھی، الا مگر، کانوا وہ تھے، بہ اس کے ساتھ، یستہزئون مذاق اڑانے والے، مذاق کرتے. کذالک اسی طرح، نسلکہ ہم اسے چلاتے ہیں، فی قلوب المجرمین جرم کرنے والوں کے دلوں میں. ان آیات میں جو نسلکہ کے آخر میں جو ہو ضمیر ہے، ہم اسے چلاتے ہیں، اس کو چلاتے ہیں، اس سے مراد کیا ہے؟ مفسرین کے دو اقوال ہیں. پہلا قول کیا ہے کہ ہو ضمیر الذکر کی طرف لوٹ رہی ہے. پھر اس کا مفہوم کیا بنے گا کہ مجرموں کے دلوں میں ہم نے ذکر، نصیحت کو داخل کر دیا ہے. وہ اسے سمجھتے بھی ہیں، لیکن سمجھنے کے باوجود اس پر ایمان نہ لانے کی وجہ سے تباہ ہو جاتے ہیں. یہ تفسیر زمخشری، رازی، طنطاوی اور دیگر کئی مفسرین نے کی ہے. دوسری تفسیر امام طبری رحمہ اللہ کی ہے. وہ کیا فرماتے ہیں کہ نسلکہ میں ہو ضمیر استہزاء اور کفر کی طرف ہے. اس کا مطلب کیا ہوگا کہ ہم مجرموں کے جرائم کی پاداش میں ان کے دلوں میں کفر اور استہزاء داخل کر دیتے ہیں. اس طرح پھر وہ اللہ کے نازل کردہ ذکر پر بالکل ایمان بھی نہیں لاتے، بلکہ اس پر استہزاء کرتے ہیں. اور آپ نے فرمایا کہ پہلے لوگوں کا طریقہ بھی یہی رہا ہے. تو گویا دونوں تفسیروں میں سے کوئی بھی تفسیر بھی آپ کر لیں، دونوں راجح ہیں. دونوں کے ساتھ ہی ہم یہ مفہوم سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں تسلی دی جا رہی ہے. آگے فرمایا لا یؤمنون بہ، لا نہیں، یؤمنون وہ ایمان لاتے، بھی اس پر، وقد حالانکہ تحقیق، خلط گزر چکا، سنت الاولین پہلے لوگوں کا طریقہ. آگے فرمایا وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ، ولو اور اگر، فتحنا ہم کھول دیں، علیہم ان پر، باباً کوئی دروازہ، من السماء آسمان سے، فظلوا تو وہ دن بھر رہیں، فیہ اس میں، یعرجون چڑھتے. ظلوا جو ہے، ظل اس کا مطلب ہوتا ہے یعنی دن کو ہونا، اور بات کا مطلب ہوتا ہے رات کو ہونا. اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک عجیب انداز ہے ان کی ہٹ درمی کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر ان کا مطالبہ ہم پورا کر لیں، صرف فرشتے لانے کا مطالبہ ہی نہیں بلکہ اس سے بڑھ کر عین دن کے وقت، جسے ہم کہتے ہیں نا دن کے 12 بجے، یعنی بالکل روشنی کے وقت، ان کے سامنے ہم آسمان کے دروازہ کھول دیں اور یہ لوگ سیڑھی لگا کر آسمان پر چڑھنے لگیں، پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے. جھٹلائیں گے کس طرح؟ اگلی آیت دیکھیں. لقالو یقیناً وہ کہیں گے، انما بے شک، سکرت بند کر دی گئیں، ابصارنا ہماری آنکھیں،
بلکہ نحن قوم ہم لوگ ہیں مسحورون جو جادو کیے گئے ہیں۔ ہٹ درمی کا عالم دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالی یقین کے ساتھ یہ بات کر رہے ہیں، اگر ہم ان کی آرزو خواہش کو پورا بھی کر دیں بلکہ ان کے کہے ہوئے سے زیادہ بات بھی مان لیں پھر بھی ایمان ہرگز نہیں لانے والے۔ سکر یسکر سکرن، اس کا مطلب ہوتا ہے باندھنا، روکنا، بند کرنا، اس لیے یہ آتا ہے نا سکرت الباب، میں نے دروازہ بند کیا۔ لیکن اسے جب باب تفعیل میں لے جائیں سکر یسکر تسکیر تو اس میں پھر مبالغہ والا مفہوم آ جاتا ہے، یعنی یہی کہیں گے کہ جادو کے زور سے ہماری آنکھیں بند کر دی گئی ہیں، گویا ہم جادو زدہ ہیں، جادو کیا ہم پر، حقیقت کوئی نہیں ہے یہ۔ تو یہ ان کا اللہ تبارک و تعالی حال بیان کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں کہ ان کی جو فرمائشیں ہیں آپ ان کی طرف خیال نہ کیجئے، ان کو چھوڑ دیجئے، ہم ان کی خواہشات کو اگر پورا بھی کر لیں گے پھر بھی ان کے اعتراضات اسی طرح ہوں۔